حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا سب سے عظیم اور بابرکت واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل اور پیدائش کے وقت کئی نشانیوں اور واقعات کا ظہور ہوا جنہوں نے اس بات کی خبر دی ہے کہ دنیا میں اللہ کا آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا مکہ کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کی شادی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے ہوئی۔ شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد اللہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو حمل عطا فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ کو حمل کے دوران نہ کوئی تکلیف ہوئی نہ مشقت، بلکہ حمل بہت پاکیزگی اور سکون کے ساتھ گزرا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ کے بطن سے ایک عظیم ہستی دنیا میں آئے گی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تھے، اسی دوران آپ کے والد حضرت عبداللہ تجارتی سفر کے دوران مدینہ میں بیمار ہوئے اور وہیں انتقال فرما گئے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے۔ یہ بات خود اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں یتیم آ کر یتیموں کا سہارا بنیں گے اور انسانوں کو بتائیں گے کہ اصل عزت نسب نہیں بلکہ اللہ کے قرب میں ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور میرے جسم سے نکلا جس نے ملک شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ رسالت کا نور پورے عالم میں پھیلے گا۔ حمل کے مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو روحانی سکون، قلبی راحت اور نورانی کیفیت محسوس ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی۔ رات خاص نور اور رحمتوں سے بری ہوئی تھی۔ اس رات کئی غیر معمولی علامتیں ظاہر ہوئیں۔ آتش کدہ فارس 1000 سال سے جل رہا تھا، بجھ گیا۔ شاہ فارس کے محل کے 14 کنکرے گر پڑے۔ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہونے والا ہوا۔ آسمانوں پر خیر و برکت کا نزول شروع ہوا۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ باطل کے زوال اور حق کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری پہر سید النساء آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں پیدا ہوئے۔ ناف کٹی ہوئی تھی، جسم مبارک سے خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں، گھر نور سے بھر گیا۔ حضرت دائی شفا اور عبد المطلب نے خوشی منائی۔ آپ کا اسم مبارک محمد رکھا گیا، یعنی وہ جس کی تعریف کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے یعنی رحم مادر میں موجودگی کے دوران جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ براہ راست روایات میں بہت مختصر اور احتیاط کے ساتھ ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ مائدہ کے بطن اطہر میں پورے 9 مہینے تشریف فرما رہے۔ اس دوران حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے سر یا پیٹ میں کوئی درد اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میں 6 ماہ کی حاملہ تھی تو کوئی میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، آپ کو تمام جہاں سے بہتر ہستی کی ماں بننے کا شرف ملنے والا ہے، لہذا جب یہ ہستی دنیا میں تشریف لائے تو اس کا نام محمد رکھیے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا آمنہ نے خواب دیکھا کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ تمام مخلوق خدا سے بہتر اور تمام جہانوں کے سردار کی ماں بننے والی ہیں، لہذا جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد اور احمد رکھیے گا، نیز ان کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دیجیے گا۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئیں تو آپ نے سر کے قریب سنہری حروف سے لکھی ہوئی ایک تحریر موجود پائی۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی، ہر حاسد کے شر سے، ہر بھٹکی مخلوق سے، کھڑی ہو یا بیٹھی ہو، جو سیدھی راہ سے ہٹی ہوئی اور فساد کے لیے کوشاں ہے۔ نیز پناہ مانگتی ہوں ہر پھونکنے اور گرہ لگانے والے سے اور مردود مخلوق سے جو لوگوں کی گزرگاہوں پر گھات لگائے بیٹھتی ہے۔ میں اس بچے کو خدائے برتر کی پناہ میں دیتی ہوں اور اسی کے ظاہری باطنی دست قدرت کے حوالے کرتی ہوں کہ اللہ پاک کا دست قدرت ہی تمام مخلوق پر غالب ہے اور اللہ پاک نے انہیں اپنے حجاب میں لے رکھا ہے، لہذا کوئی بھی انہیں تاابد کسی حال میں نقصان نہ پہنچائے گا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، ربیع الاول کی پہلی رات سیدنا آمنہ کو سرور مسرت حاصل ہوئی، دوسری
رات آرزو پانے کی بشارت دی گئی۔ تیسری رات میں کہا گیا کہ آپ اس ہستی کی ماں بننے والی ہیں جو ہماری حمد و شکر بجا لائے گی۔ چوتھی رات میں آپ نے آسمانوں سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی۔ پانچویں رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہوئے سنا کہ اے آمنہ، مدعا و عزت کے مالک کی ماں بننے کا شرف پانے پر خوش ہو جاؤ۔ چھٹی رات میں فرحت و برکت مکمل ہوئی۔ ساتویں رات میں نور چمکا اور مدھم نہیں ہوا۔ آٹھویں رات میں فرشتوں نے سیدنا آمنہ کے گرد طواف کیا۔ نویں رات میں سیدنا آمنہ کی سعادت و غنا ظاہر ہوئی۔ 10ویں رات میں فرشتوں نے شکر و ثنا کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا۔ 11ویں رات میں سیدنا آمنہ سے مشقت و تھکاوٹ دور ہو گئی۔ مکہ کے وہ ماہ نور اس کائنات و رنگ و بود میں کیا تشریف لائے کہ اس نورانی ولادت کی برکت سے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا مقدر ہی جگمگا اٹھا۔ نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے، پھر چار سو ایسا نور پھیلا کہ شام اور روم کے محلات بھی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہے۔ وہ کیا عظیم گھڑی تھی کہ جب حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ جنتی حوروں کو ساتھ لے جاؤ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سناؤ، دلاسا اور تسلی دو، انہیں راحت و آرام پہنچاؤ، اس عظیم عمل سے گزرنے کی خوشی میں جنتی مشروب پلاؤ۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا خود ولادت شریف کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، بوقت حمل میں نے قبیلہ ابن مناف کی عورتوں کی طرح حسین اور کھجور کی طرح لمبی عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے ان سے زیادہ حسین عورتیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے مجھ سے کہا، مجھ سے ٹیک لگا لو۔ میں نے ٹیک لگا لی۔ پھر ایک اور عورت آگے بڑھی، اس نے مجھے پینے کے لیے ایک مشروب دیا۔ یہ مشروب دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ وہ بڑے پیار سے کہنے لگی، اسے پی لو۔ میں نے پی لیا۔ دوسری طرح بلا شبہ ان معزز عورتوں کی جانب سے یہ ساری محبت، ساری عقیدت، سارا پیار، سارا احترام اس عظیم ہستی کی وجہ سے تھا جو عورت کے وجود کو رفت و عظمت کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے جلوہ گر، جلوہ افروز ہو رہی تھی، جن کے وجود و مسعود کی برکت سے مردوں کے ہاتھوں زندہ گاڑی جانے والی لڑکیوں کے قدموں کو خود مردوں کی بھی جنت قرار دیا جانا تھا۔ وہی مقدس و محترم ہستی جس کی پیدائش کل عالم کے لیے سراپا رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فوراً بعد ہی آپ کو ساری دنیا کی سیر کرائی گئی تاکہ تمام کائنات اللہ کے محبوب اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر زیارت کا شرف حاصل کر لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی تمام سلطنت اور تمام امت کو دیکھ لیں۔ اس انوار و تجلیات کی مبارک رات کی صبح کائنات و ہست و بود کی حسین ترین صبح تھی۔ یہ نورانی اور سہانی گھڑیاں پکار پکار کر کہہ رہی تھی، سنو اے خالق ارض و سما کی تمام مخلوق، سنو اے مشرق و مغرب کے رہنے والوں، سنو اے عرش و فرش کے مکینوں، سنو اے چاند ستارہ و لوح و قلم، سنو اے چرند و پرند، شجر و حجر، سنو اور گواہ ہو جاؤ کہ آج خالق کائنات نے وجہ تخلیق کائنات کو تمہارے درمیان پیدا فرما دیا ہے۔ وہ عظیم ترین اور مبارک ترین ہستی تمہارے لیے تمہارے درمیان پیدا کر دی گئی ہے کہ جس کی خاطر تم خود پیدا کیے گئے ہو۔ آج مقصد تخلیق کائنات پورا ہو گیا ہے، آج گوہر مقصود حاصل ہو گیا ہے، آج نبوت کے جھنڈے گاڑنے کی صبح ہے، آج سلسلہ نبوت کے ہمیشہ کے لیے خاتمے کی صبح ہے، آج بلندیوں کو چھونے والے ستاروں کے جھک جانے کی صبح ہے اور مدنی تاجدار کے دیدار خاص و عام کی صبح ہے۔ آؤ اور رب کائنات کی اس خوشی میں شامل ہو کر رحمتوں برکتوں کے سارے خزانے لوٹ لو کہ آج گنجینہ عطا لٹانے کی صبح ہے۔